اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین پروگرام شہادت عظمیٰ کے ساتھ قائم ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ آج بھی شریک گفتگو ہیں مولانا سید شہریار رضا عابدی صاحب۔ ناظرین، آج 9 محرم ہے اور آج کے دن حضرت علی اصغر کی شہادت سے منسوب ہے۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، آج کا دن حضرت علی اصغر کی شہادت سے منسوب ہے اور حضرت علی اصغر کی شہادت نے ایک کربلا کے واقعے میں ایسا امپیکٹ چھوڑا ہے کہ اپنے غیر مذاہب کے لوگ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ کربلا میں اگر کوئی بربریت کی کوئی انتہا ہوئی ہے تو وہ حضرت علی اصغر کی شہادت ہے۔ تو قبلہ، آپ کیسا لیتے ہیں حضرت علی اصغر کی شہادت کو کربلا کے واقعے میں؟ کیا ہم حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد اس کو امام حسین علیہ السلام کی فتح سمجھیں، یا فتح تو امام حسین کی ویسے ہی ہو گئی جب انکار بیعت کر دیا، مگر ایک نظریہ ایک جو پریکٹیکلی جو ایک جنگ ہوئی ہے اس میں گو کہ یزیدی افواج نے بڑے شادیانے بجائے ڈنکے بجائے فتح کے، مگر لوٹ لیا حضرت علی اصغر کی مسکراہٹ نے جنگ کو، ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ اس سلسلے میں اگر آپ کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولنا اعداءهم۔ یہ جو آپ کا سوال ہے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں، تو فتح تو امام حسین کی جیسے خود آپ نے ارشاد فرمایا ہر صورت ہی میں ہے اور قربانی بھی ہر صورت ہی میں ہے، لیکن حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ دشمنوں نے بھی گواہی دی کہ حسین پہ بہت ظلم ہو گیا، اور دوسری جانب سے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت اور دیگر اور شہادتیں بھی جو ہوئیں بچوں کی، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی کلیئر کر چکے کہ جو 2 آپشن تھے کہ یا جنگ یا بیعت، تو یہ یزید ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ کی جانب سے تھے۔ امام حسین کو تو دین بچانا تھا، اب دین بچانے کے لیے ظاہر بیعت نہیں کرنی تھی، کیونکہ وہاں پر بیعت کے معنی یہ تھے کہ یزید کی اطاعت کی جائے، اس کو ویریفائی کیا جائے، اور جو وہ کرتا ہے پھر وہ سب کچھ ایک طرح سے انڈورس ہو جاتا ہے، تو یہ تو دین برباد ہو جاتا۔ آج یہی لوگ جو امام حسین کے لیے بعض وہابی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یزید کی لعنت اللہ علیہ کی بیعت شرعی تھی اور انہوں نے مخالفت کی اور عالم اسلام میں اختلاف ڈالا، یہی لوگ کہہ رہے ہوتے تھے حسین نے اپنی جان کی پرواہ کی، اسلام کو بچا لیتے۔ یہی لوگ یہی کہتے ہوتے ہیں۔ تو امام حسین نے ظاہر ہے کہ دین کو بچا لیا، وہ تو ہر اعتبار سے ان کی فتح ہوئی اور ہر قربانی سے ان کا درجہ دنیاوی اعتبار سے اور اس نظریے کو اس نے مستحکم کر دیا۔ لیکن حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت نے امام حسین کی مظلومیت کو بالکل واضح کر دیا۔ اسی طرح سے بیویوں کا جانا، ان کا اسیر ہونا، ان ساری چیزوں سے امام حسین کی مظلومیت بڑی ثابت ہوئی۔ اصل میں یہ جو حضرت علی اصغر کی شہادت کا سلسلہ ہے، تو اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اختلاف ہے کہ 3 محرم سے پانی بند تھا، کوئی کہتے ہیں کہ 7 محرم سے پانی بند تھا، تو ایکچولی کیا سلسلہ تھا کہ پانی جو تھا کربلا میں یزیدی فوج نے امام حسین کے اصحاب کے لیے کب سے پانی بند کیا تھا؟ دیکھیں، پانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 7 تک تو ختم ہو چکا تھا، 200 میں تو پیاس کا سلسلہ چل رہا تھا،
اچھا، بند ہونا جو ہے وہ بھی عام طور پہ یہی ہے کہ 7 یا 7 سے پہلے ہی بند ہو گیا تھا، اور ظاہر اس زمانے میں وہ اتنا ذخیرہ نہیں ہوتا تھا، تو اگر صبح بند ہوا ہے تو شام تک ختم ہو گیا. تو عاشور کے دن وہی 8، 9، 10 3 دن کی بھوک پیاس ہو گئی تھی. جی، پانی کے حوالے سے یہ تھا سارا. جی اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا پہلو یہ نکلتا ہے کہ جیسے جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ حضرت علی اصغر کی شہادت ہو گئی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام 7 مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ خیمے کی طرف جائیں، اور پھر واپس پلٹے، پھر جائیں، اور پھر اس میت کے، اس لاش کے احترام میں خود دفن کیا امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کی لاش کو. تو یہ خیمے میں لے جانے کے بعد دفن کیا ہے؟ نہیں، خیمے میں نہیں لے گئے، لے نہیں گئے، بلکہ جو آگے آنا پیچھے جانا جو ہے یہ اس لیے کہ یہ واقعہ جو ہے بیویوں کے لیے بڑا سخت ہو جاتا ہے. اور کیونکہ اس سے پہلے بھی لاشیں آ چکی تھیں، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ دشمنوں کے لیے بھی ایک سخت مرحلہ تھا کہ بعض دشمنوں کے دل بھی نرم ہو گئے تھے. ظاہر ہے کہ جو اپنی بیویاں ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے تو بہت سخت مرحلہ ہے. تو وہ خیمے سے پیچھے لے گئے تھے، اور بعض جگہ یہ ہے کہ حضرت زینب کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور انہوں نے پھر جو ہے گڑھا کھودا کہ بعد میں ان کی لاش کو بھی نکال لیا تھا. اچھا، ایک اور بھی ہمیں وہ ملتا ہے، ذاکروں سے ہی ہم سنتے ہیں، ظاہر ہے کہ حضرت رباب کا ایک جملہ کہ جب حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کی لاش کو ان کے ہاتھوں میں دیا تو انہوں نے کہا، تو کیا اتنی عمر کے لوگ بھی نہر کیے جاتے ہیں، اتنی عمر کے بچے بھی؟ تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے گلے میں لگا. جی نہیں، تو نہر کے معنی جو ہوتے ہیں وہ جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کہ گلے میں تیر. ہاں، ایک نہیں، میں کہنا مطلب یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین لاش کو پہلے خیمے میں لے کے گئے، اور مطلب یہ حضرت ام رباب نے بھی خیمے میں لے گئے، یا ظاہر بیویاں جو ہیں وہ خیمے سے آ جاتی تھیں باہر. اچھا، کیونکہ اب خیمے سے باہر آنے کی مراد یہ نہیں بے پردے کی ہو رہی ہے، وہ پورا اپنا ان کا علاقہ تھا. ہاں، وہاں پر کور کیا تو بیویاں آتی تھیں، نکل کے باہر آتی تھیں، اور قطن جو ہے وہ ان کی والدہ بھی آئیں، انہوں نے دیکھا. لیکن خود امام حسین کے لیے مرحلہ سخت تھا کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو لے کے جایا جائے. حضرت علی اصغر کی شہادت کے بارے میں ایک جو حرملہ نے جو تیر کا استعمال کیا تھا، اس کے بارے میں بھی جو ایک خاص مشہور ہے کہ وہ بہت ہی سخت قسم کا تیر تھا جو 6 شعبہ تھا، اور وہ عموماً گھوڑوں کی اس میں ڈالا جاتا تھا. ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کتنے لوگ تھے امام حسین کے مخالف. سارے صحابہ تھے، صحابہ نہیں تھے تو ان کی اولادیں تھیں. کیا ان کو ذرا سا بھی رحم نہیں آیا؟ ان کے دل میں ایسی کیا چیز تھی کہ جو ان کے دلوں سے رحم کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا، احترام کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا؟ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. ان میں جنہیں کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے رسول خدا کو کی کندھوں پر امام حسین کو دیکھا ہوگا، جنہیں کتنے لوگ ہوں گے کہ ان کے سامنے وہ حدیثیں ہوں گی. تو وہ ایسے دل کیوں ان لوگوں کے بدل گئے کہ ان کو ذرا سا بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک میں نے سنا تھا کہیں سے، تو وہ یہ جو عیسائی لوگوں کا کوئی ایک مقام ہے، تو وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ایک نال لگا ہوتا ہے، جو گھوڑوں کا ایک نال ہوتا ہے نا، جو وہ اسٹیل کا یا لوہے کا ہوتا ہے، تو وہ اس کی زیارت کو کرنے جاتے ہیں. اور بڑے اس سے وہ کہتے ہیں جو زیارت کر کے آ گیا وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا. تو وہ کیا تھا؟ وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ حضرت عیسیٰ کا جو گدھا تھا اس کے سم کا وہ نال تھا جس کی ذات کریں. یہ ان کا تھا. کتنی محبت! اور یہاں نبی کا نواسا ہے، نبی کی ذریت ہے، ان کے دلوں میں کیا ایسی چیز آ گئی تھی کہ انہوں نے سب کچھ بھلا کر جو ہے نا وہ جنگ پہ آمادگی ظاہر کر دی، اور وہ بربریت کا، وہ دہشت کا وہ مظاہرہ ہے انہوں نے
نے انجام دیا ہے کہ جس کی کہ کوئی مثال تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. جیسا کہ میں نے آپ کو ایک جو پروگرام پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا پہلی یا دوسری محرم کو، تو میں نے کہا تھا کہ ہزاروں جنگیں ہو گئیں دنیا میں، وہ صرف تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں، مگر یہ بس واقعی صرف ایک یہ واقعی کربلا ہے جو نہ صرف تاریخ کا ایک حصہ بلکہ زندہ تاریخ کا حصہ ہے کہ لوگ آج کی ڈیٹ تک اس تاریخ کو مناتے ہیں، اس واقعات کو یاد کرتے ہیں، اس عزم کو دہراتے ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا ان کی حل من ناصر ینصرون کی آواز پہ. آج بھی ہم لبیک کہتے ہیں. تو کیا ایسی چیز تھی کہ جو ان کو دنیا داری تھی، حکمرانی تھی، کہ جو اتنا آج بھی ہم اتنے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، سب کچھ ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ہاتھوں سے قرآن شریف ذرا سا زمین پہ گر جائے، یا زمین پہ بھی نہ گر کہیں گر جائے، تو ہم اس کو چومتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے یہ ہو گیا. اور وہ لوگ کہ ان کے سامنے نبی زادیاں ہیں، نبی کی اولادیں ہیں، ان کو کوئی شرم حیا کچھ بھی نہیں تھی. دیکھیے یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن خدا نہ خواستہ اگر گر جاتا ہے تو ہم چومتے ہیں، دل پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے ہم قرآن کو مانتے ہیں. یہی جواب وہاں آئے گا. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو احساس نہیں تھا رسول کے بچے ہیں، تو وہ رسول کو مانتے ہوں گے تو بچوں کا احساس ہوگا. یعنی یہ حسن ظن ہم کر رہے ہیں ان سے کہ یہ رسول کے بچے، تو یہ رسول کو ہی نہیں مانتے ہوں گے تو بچوں کو کیا کریں گے؟ بچوں کو کیا مانیں گے؟ یہ جو پورا ایک منافقین کا سلسلہ تھا. اور نفاق بھی دو طرح کا ہے. کچھ لوگ پری پلان اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کچھ لوگ داخل ہو گئے کسی بھی اعتبار سے، لیکن وہ محبت نہیں ہے، اس طرح سے نبی نہیں سمجھ رہے. تو ان کو اگر آپ بتائیں کہ یہ نبی کے نسل والے ہیں، نبی کے بچے ہیں، تو اثر کس بات کا؟ وہ نبی کو ہی نہیں احترام دیتے. نہیں، بس وہ ظاہری طور پر تو وہ سب نبی رسول اللہ سے اتنی جنگیں کی گئیں، جب رسول اللہ کو تبوک سے واپسی میں قتل کا ارادہ کیا، رسول اللہ کو زہر دے دیا گیا، تو پھر زہر دینے والوں کے ساتھ، جنگیں کرنے والوں کے ساتھ جن کا دل لگتا ہو، مثال کے طور پہ ابو سفیان کے لیے کتنا لوگ سینسٹیو ہیں کہ جس کا کام ہی فتنہ تھا. اچھا، ابو سفیان نے رسول اللہ سے ساری جنگیں کی، اور جو کفار قریش نے بھی کی اور جو یہودیوں نے کی بھی، اس میں بھی ابو سفیان سپورٹر تھا. صحیح. ابو سفیان کا بیٹا جو ہے وہ رسول کے نفس سے اور داماد سے اور بھائی سے جنگ کر رہا ہے. ابو سفیان کا بیٹا معاویہ جو ہے رسول کے نواسے کے اوپر جو ہے پریشر ڈیولپ کر رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہے. ابو سفیان کا پوتا جو ہے وہ امام حسین سے جنگ کر رہا ہے. واقعہ کربلا اس نے پورا انجام دیا. اب یہ اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں تو عبید اللہ ابن زیاد کا کام تھا. سوال کیا جائے گا عبید اللہ ابن زیاد کا کام تھا کہ ایسے ہی تھا، اس نے آرڈر دیا تھا، یزید نے آرڈر دیا تھا. چلیں جی اچھا، نہیں، یہ کہتے ہیں نہیں، چلو بعض وہابی کہتے ہیں کہ نہیں دیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سارے اہل حرم گئے تو کس کی اجازت سے گئے؟ کیا احترام نے بلایا تھا ٹائٹل دینے کے لیے؟ اچھا، احترام ٹائٹل دینے کے لیے بلایا تھا، تو یہ دربار میں کیوں کھڑا کیا رسول کی بیٹیوں کو؟ تو یہ رسول کو مانتے ہوں گے تو ہوگا. یزید کا تو وہ ہے کہ اے کاش میرے بزرگ ہوتے تو کہتے کہ تمہارا کیسا کارنامہ انجام دیا ہے. تو اس سے تو یہی ظاہر ہے نا کہ وہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اس وقت جو سورہ منافقون نازل ہوئی، سورہ برات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ اے میرے حبیب تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں، جو بدو ہیں، ان میں منافق ہیں. مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق میں اپنے عروج پر ہیں. سورہ منافقون خالی تھوڑی ہے، یہ آخری تقریباً زمانے کا سورہ ہے، سورہ برات. اس وقت مدینہ میں منافقین بھرے پڑے ہیں. اب ان کو کہا جائے رسول تو رسول کو رسول نہیں مانتے، تو آل رسول کا کیا کریں؟ آل رسول کو کیا مانیں گے؟ اصل میں ایک بڑا ہی، مگر بات ساری یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جو آج کل کلمہ پڑھ رہا ہے، IS والے وہ زندہ جلا رہے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے. انہیں رسول کا احترام، رسول کا تھا احترام، رسول کی آل کا احترام تھا. وہ تو واضح اعلان کر رہے تھے ہم کربلا کو برباد کریں گے، نجف کو برباد کریں گے. ان کے مفتیوں نے فتویٰ دیا حضرت زینب کے روضے کو ویران کریں گے. تو کیا یہ ان کے ذہن میں رسول کا احترام؟ جب یہ سب باتیں تو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلوائیں. مشکل ہوتا ہے نا لوگوں کو. نہ کہلوائیں. آپ کے خیال میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل اندر سے کافر ہیں، لیکن وہ کلچر کی وجہ سے، ایک پرابلم کی وجہ سے اقرار نہیں کر پاتے. ہاں، کبھی تم مسلمان پر کاہے کے لیے بنے ہو؟ میرے ایک دوست تھے، تو ان سے اکثر مذہبی ہماری بحثیں چلتی تھیں.
تو میں نے ان سے ایک دفعہ ایک بات کہی، میں نے کہا تم رسول سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہلا ہماری جان نثار مکہ مدینے پہ رسول پہ ہماری جان نثار۔ میں نے کہا ایک تو بات یہ بتاؤ کہ جان نثار ہیں تو ابھی تک تو تم رسول کے روضے پہ چوم کر نہیں آ سکے ان کے لیے، اور وہ قبضہ ہے تو آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہو کہ ان کے روضے کو چوم لیں۔ پھر میں نے کہا ایک بات سنو تم مجھے، کہ تم مجھے صرف، اور میں نے کہا رسول کے بعد جو ان کی اولاد ہیں ان پہ آپ کی جان نثار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ اہم نہیں ہے، اہم رسول کی ذات ہے، اللہ نے ان پر قرآن اتارا، انہوں نے ہمیں شریعت دی، تو ہمارے لیے وہی اہم ہے، اور باقی ہمیں ان کی اولاد سے ایک واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور ابو حنیفہ کا ہے۔ ایک دن ابو حنیفہ نے جو ہے وہ ایک دم سے آ کے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دست مبارک میں عصا دیکھی اور کہا کہ یہ کون سی عصا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ کی عصا ہے۔ تو وہ ایک دم سے چومنے کے لیے آگے بڑھا، تو امام نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، کہنے لگے یہ جو ہے نا خون رسول اللہ، گوشت رسول اللہ، اس کو نہیں چوم رہے ہو تم۔ تو میں نے ان سے ایک اور بات کہی، میں نے کہا تم میرے دوست ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں یار، تم میرے دوست ہو، میں تمہاری اولاد کو گالیاں دوں، اس کو ماروں، تم پہ کیسا اثر گزرے گا؟ کہنے کیا مطلب؟ بھائی میں نے کہا میں تم میرے دوست ہو، میں تم کو تسلیم کرتا ہوں، تم میرے دوست ہو، مگر میں تمہاری اولاد سے میرا کیا مطلب؟ میں تو تمہاری اولاد کو جوتے ماروں گا، گالیاں دوں گا، تمہیں کیسا لگے گا؟ کہلا ایسے کیسے تم گالیاں دو گے، ایسے کیسے تم ان کو کرو گے؟ تو میں نے کہا یہی تو میں تم سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم نے صرف رسول کو ہی تو مان لیا نا، چلو کیسے مانا، مگر رسول کی اولاد کا تو تم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تم اپنے لیے تو اپنی اولاد کے ساتھ تو دشمنی برداشت نہیں کر سکتے، مگر رسول کی اولاد کے ساتھ تم دشمنیاں کر رہے ہو اور اس کو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں نے کہا مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، شریعت محمدی پہ عمل کرنا آسان نہیں ہے، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس یہی جہاد یہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آج دنیا میں سب جگہ سب کچھ ہے، میں نے تمہارے ملک میں شرابیں چل رہی ہیں، کوئی اس کے پیچھے جلوس نہیں نکالتا، منع نہیں کرتا، جوئے خانے چل رہے ہیں، فحش کے اڈے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا، مگر کوئی کچھ نہیں۔ مگر جب ذرا جلوس محرم کا نکل کے آیا تو پھر سب کھڑے ہوئے تھے، بدعت ہے نہیں کرو۔ ارے میں نے کہا کہ بھائی تم جہاں اتنی ساری بدعتیں برداشت کر رہے ہو، شراب برداشت کر رہے ہو، جوا برداشت کر رہے ہو، معاشرے میں چوری چکاری ڈاکہ رشوت یہ سب برداشت کر رہے ہو، تو بھائی ہم اس کو تو ہماری بھی تھوڑی سی بدعت برداشت کر لو بھائی، مگر تمہیں ہماری بدعت برداشت نہیں ہوتی۔ بس قبلہ یہ زمانہ جو ہے بڑا آگے جتنی ترقی ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جو جوش محلی آبادی کہہ گئے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ تو قبلہ اجازت دیجئے، پھر انشاءاللہ کل آپ سے پھر ایک نئے شہید کے ساتھ پھر گفتگو ہوگی۔ تو ناظرین آپ سے بھی میں اجازت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ 10 محرم ہے، اور کل ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کریں گے، ان کے ساتھ جتنے بھی شہداء ہیں ان کی شہادتوں کا تذکرہ کریں گے، بیویوں کا تذکرہ کریں گے، صبح عاشور کا تذکرہ کریں گے، شب عاشور کا تذکرہ کریں گے، اور شام غریبہ کا تذکرہ کریں گے۔ تو اس کی ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ اور فی امان اللہ۔